السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، بس تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا، سو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہارے لیے سفید داری سیاہ داری سے فجر کے وقت ظاہر ہو جائے۔ پھر روزوں کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی، بری بات اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تمام تعریفات اس ذات کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی رحمت و کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں عبادات معاملات کا حقیقی مزہ یعنی احسان میں ہے کا علم ہوا۔ آج کا ٹاپک احسان اور اعتکاف۔ آج کا ٹاپک احسان اور اعتکاف۔ تعداد کم ہے، اس سے پہلے کہ تھوڑا سا ہم انتظار کریں ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اور لوگ بھی آ جائیں، ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ابھی نماز پڑھ کے واپسی ہو رہی تھی تو رستے میں خیال آیا تو سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔
ٹریننگ کا مہینہ رمضان چل رہا ہے اور اپنے اختتام کے قریب ہے، یعنی آدھے سے زیادہ ہو چکا اور اپنی آخر عشرے میں داخل ہونے کے لیے اختتام کے قریب ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کیا ٹریننگ کی اور کیا ٹریننگ رہ گئی، اس میں جو سب سے منیمم کرائٹیریا میں سوچ رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کم از کم رمضان کے بعد ہر بندے کی اتنی ٹریننگ ہو چکی ہو کہ 5 نمازیں ہیں صرف جو فرض کی گئی ہیں، 5 نمازیں، 4 رکعتیں فجر کی کر لیں، 4 ظہر کی کر لیں، 4 عصر کی کر لیں، 3 مغرب کی کر لیں، 4 عشاء کی کر لیں۔ ان رکعات کو ہر صورت ہر روز اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے، کم از کم اتنی ٹریننگ ہوگی ہو۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہو گیا ہو کہ دن میں کم از کم اتنا قرآن مجید پڑھنا ہے، اتنی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے کہ جس کو آپ خود کہہ سکیں کہ جی آج میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اگر آپ اتنا ایک آیت پڑھ کے کہنے کے قابل ہو جائیں جی آج میں نے تلاوت کی ہے تو کافی ہے۔ اگر 2 آیتیں پڑھ کے آپ اپنے آپ کو کہنے کے قابل ہو جائیں کہ میں نے تلاوت کی ہے تب بھی کافی ہے۔ اگر 1 سپارہ 2 سپارہ پڑھ کے آپ کو اپنے آپ کو تسلی ہوگی نا کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو کم از کم اتنی کرنی ہے۔ یہ 2 کام جو ہیں یہ ضرور آپ کے پورا سال ٹریننگ میں رہنے چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے نیک کام ہیں وہ سارے کے سارے وہ آپ کریں یا نہ کریں وہ ہر ایک کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ یہ بالکل منیمم کرائٹیریا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ کم از کم اتنی ٹریننگ ضرور ہو جانی چاہیے رمضان کی۔ ہاں اس میں قرآن مجید کا میں نے کوئی ذکر نہیں کیا جی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، میں نے کوئی ذکر نہیں کیا تفسیر کے ساتھ پڑھیں، میں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ ویسے ناظرہ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں یا زبانی حفظ کر کے پڑھیں۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کا ذہن کس جگہ کے اوپر مطمئن ہوگا کہ وہ کس طرح پڑھے کہ اس کو اپنے آپ کو کہنے میں کوئی جھجک نہ ہو کہ آج میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، احسان اور اعتکاف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اس کی زندگی کو مختلف امتحانات میں ڈالا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ نیکی، عدل اور احسان کے ساتھ زندگی گزارے۔ احسان دین اسلام کی روح ہے، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے نا، ایک جسم ہوتا ہے۔ دین اسلام کی روح جو ہے وہ احسان ہے، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ مقصد کیا بتایا پیدا کرنے کا؟ مقصد یہ بتایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو احسن عمل کرنے والا ہے اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ یعنی ہمیں سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 سے یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آزمائش کر سکے کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو احسن عمل کر کے آئے گا، احسن عمل کر کے آئے گا۔ اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے سارے درس کے دوران، انشاءاللہ پھر احسان کی صحیح سے سمجھ آ جائے گی۔ احسان کا معنی و مفہوم جو ہے لغوی طور پر احسان کو دیکھا جائے تو احسان کا مطلب ہے جی کسی کام کو بہترین طریقے سے انجام دینا۔ احسن عملا، احسن عملا، عمل کو بہترین طریقے سے انجام دینا۔ دوسرا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ یا اپنی ذات کے علاوہ باقیوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ احسان کے لغوی طور کے اوپر 2 مطلب ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو، کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے بہترین طریقے سے کرنا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کے اوپر بھلائی کرنا۔
شرعی اصطلاح میں بھی احسان دو طرح کا ہے جی، ایک ہے عبادات میں احسان اور دوسرا ہے معاملات میں احسان۔ عبادات میں احسان اور معاملات میں احسان۔ عبادات میں احسان جو ہے یہ بندہ اس طرح عبادت کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ یہ اندازہ اپنے ساتھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا یقین تو رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت میں احسان ہے۔ معاملات میں احسان یہ ہے کہ انسان اپنے والدین، رشتہ دار، پڑوسی اور بھی جتنی مخلوقات ہیں سب کے ساتھ بلائی والا معاملہ کرے اور حسن سلوک والا معاملہ کرے۔ اب نیکی بھی تو احسان ہے نا، ذہن میں آتا ہے کہ نیکی بھی تو احسان ہے۔ نیکی کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ دیکھتے ہیں جی۔ علماء اہل الحق کے مطابق نیکی کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ نیکی میں عقائد بھی آ جاتے ہیں، عبادات بھی آ جاتی ہیں، اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں، معاملات بھی آ جاتے ہیں، تمام چیزیں نیکی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں، غور سے دیکھیں تو احسان ہے تو ایک نیکی، لیکن یہ نیکی سے اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ احسن عملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرو آپ، عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، اس کا بہترین طریقہ ہوگا۔ جب اس کا بہترین طریقہ ہوگا تو اس نتیجے پہ ہم پہنچیں گے کہ نیکی سے اعلیٰ درجہ پھر احسان ہو جاتا ہے۔ نیکی اور احسان میں فرق کیا ہے؟ نیکی کے لیے لفظ البر استعمال ہوتا ہے، احسان کے لیے الاحسان ہو۔ نیکی جی ہر اچھا اور صالح عمل جو ہے وہ نیکی کہلاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں احسان نیکی کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کا نام ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہمیں حدیث جبرائیل کے اندر سکھایا گیا ہے۔ نیکی کو عام درجہ قرار دیا گیا جس میں تمام نیک کام کیے جاتے ہیں۔ احسان کو اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا جس میں نیکی کو اخلاص، محبت اور بہترین انداز میں کیا جاتا ہے۔ نیکی کرنے والے کا ثواب جو ہے مستحق ہوتا ہے، لیکن احسان کرنے والے کا اللہ کی خاص محبت اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ نیکی جو ہے وہ عبادات اور معاملات دونوں میں آتی ہے۔ اسی طرح احسان عبادت میں اللہ کی نگرانی کا شعور پیدا کرنا، یعنی یا تو اگر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک فرق ہے، بنیادی فرق ہم دیکھیں تو نیکی کو خوب اچھے انداز میں کرنا، خوب بہترین انداز میں کرنا احسان کہلاتا ہے۔ احسان کی اہمیت کیا ہے جی؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا احسان کی تاکید کی، جس میں سے ایک آیت آج ہم نے تلاوت کی، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل یعنی انصاف کو، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تین چیزوں کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ اور منع کس سے کر رہے ہیں؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تین چیزوں سے منع کر رہے ہیں، بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے، بغاوت سے منع کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جائے کہ تم سبق حاصل کرو، نصیحت پکڑ لو۔ یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ عدل و احسان کا حکم جو اس آیت میں ہے، احسان فرضیت کے درجے کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جو ہیں وہ فرائض میں ہیں، واجبات میں ہیں، تو یہ فرض کے درجے کو احسان پہنچ رہا ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ بقرہ کی 195 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کر ڈالو اور احسان کرو۔ ادھر بھی حکم جو ہے وہ احسنوں،
وَأَحْسِنُوا حکمن ہے احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اس آیت کی اگر تشریح میں دیکھیں تو وہی حکمن ارشاد فرمایا کہ احسان کرو، اور وجہ بھی یہ بتائی کہ احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک اور جگہ اسی طرح سورۃ رحمان کے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استفہامیہ انداز میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ استفہامیہ انداز میں یہ بالکل یقین دلا رہے ہیں کہ اگر احسان کرو گے تو تمہیں جواب میں احسان ہی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ حدیث سے ہم احسان کے دلائل دیکھیں تو حدیث جبرائیل، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8، یعنی حدیث جبرائیل ایک دفعہ تفصیلی شاید ہم نے نہیں کیا، عید کے فوراً بعد جو پہلی کلاس ہوگی نا انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہماری کلیئر ہوتی ہیں۔ اس حدیث کا ایک باقاعدہ سے درس رکھیں گے جس میں صرف ایک ہی حدیث ہوگی، وہ حدیث جبرائیل ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کیا، جس میں باقی چیزوں کی تعریف بتاتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف اس طرح سے فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ ہے احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے جی احسان کی تعریف جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتائی۔ یعنی حدیث جبرائیل میں اگر ہم دیکھیں تو اسپیشل درس جو ہے اس پہ ہم رکھیں گے، وہ تو دیکھ ہی لیں گے۔ احسان کی تعریف کو واضح کیا گیا کہ احسان یہ ہے کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث 1955 مسلم شریف کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ نے ہر چیز میں احسان فرض کر دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، ادھر بھی یہی لفظ ہے نا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس میں پہلے تو میں نے قرآن مجید کی آیات میں حکمن آپ لوگوں کو دکھایا نا کہ اللہ تعالیٰ حکمن کہہ رہے ہیں یامرو، ان اللہ یامرو، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کس کا؟ عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا۔ دوسری آیت میں کیا تھا؟ وَأَحْسِنُوا، یہ بھی حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ حکمن کہہ رہے تھے کہ احسان کرو۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ استفہامیہ کہہ رہے تھے کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے نا۔ تو حدیث میں بھی اب آپ نے دیکھا صحیح مسلم میں باقاعدہ فرض کے الفاظ آگے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ فائدے والا جو لوگوں کے لیے ہوگا وہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ پھر جی احسان کے عملی پہلو اگر ہم دیکھیں، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین کے احسان کو سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
من کان مختالا فخورا، اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ شریک نہ ٹھہرانے کے فوراً بعد کیا آ گیا؟ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو یعنی احسان کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی اترانے والے، بڑائی کرنے والے شخص کو، جو کہ اتراتا ہو اور شیخی دکھاتا ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ دیکھیں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، شرک اور عبادت کے بعد سیدھا احسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے لیے سبق جو دیا ہے۔ اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہے، ویسے تو اسی آیت میں بھی آ گیا تھا سورۃ النساء کی 36 میں، الگ سے ایک حدیث میں بخاری شریف کی 5304 حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو بلند کیا اور کہا کہ اس طرح جیسا یہ انگلیاں ساتھ ہے نا، اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جانوروں کے ساتھ احسان، اسی طرح صحیحین کی حدیث کے مطابق کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، انسان نہیں ہے جانور ہے، کتے کو پانی پلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، یعنی اللہ نے اس کا شکر ادا کیا اور اسے بخش دیا۔ یعنی اس بندے کو جس نے کتے کو پانی پلایا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کا شکر ادا کیا اور اس کے گناہ کو بخش دیا۔ یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ بے زبانوں کے ساتھ بھی احسان کرتے ہو نا، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مشکور ہو گیا اور آپ کو بخش بھی دیتا ہے۔ احسان کے فائدے کیا ہیں، یہ ٹاپک کوشش کرتے ہیں ہم اس میں، ٹائم تو ہمارا جو ہے وہ 14 منٹ دکھا رہا ہے، لیکن وارننگ ٹائم پتہ نہیں کیوں سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں جی، احسان کے فوائد، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ چلا، گناہوں سے معافی ملتی ہے، یہ بھی ہمیں فائدے میں پتہ چلا، زندگی میں راحت اور سکون آ جاتا ہے، حل جزاء الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیت سورۃ الرحمن کی 60 نمبر ہم نے پڑھی نا، کہ زندگی میں راحت اور سکون مل جاتا ہے، کیونکہ جب دوسروں کو دو گے تو ریٹرن وہی آئے گا۔ اسی طرح آخرت میں اعلیٰ درجات ملتے ہیں، اللہ کے دیدار کی خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کو آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ واضح پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا، حسنہ سے زیادہ کا، حسنہ یعنی جنت، زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا، جس کی تشریح آپ کو صحیح مسلم کی 181 نمبر حدیث میں مل جاتی ہے۔ خلاصہ یا نتیجہ کریں جی احسان کا، احسان دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادات میں اخلاص اور معاملات میں حسن اخلاق کو اختیار کریں تاکہ اللہ کی محبت، رضا اور آخرت کے بہترین اجر کو ہم پا سکیں۔ اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنائے اور اسی طرح اس صفت کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارے پاس جی 10 منٹ شو کر رہا ہے، 10 منٹ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے اعتکاف کے مسئلے کو حل کرنے کی، اور اس کو سمجھیے گا، بہت غور سے سمجھ لیجئے گا، جو سوالات ہوں گے وہ بعد میں پوچھے جا سکتے ہیں، ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، کوئی اتنی چمبے والی بات نہیں ہے۔ اعتکاف ایک ایسی فرض کفایہ عبادت ہے، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ چلیں اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ وہی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے کلام پاک یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ اعتکاف کی تعریف کیا بنتی ہے جی؟ لغوی طور پر اعتکاف ٹھہرنے کو، رکنے کو یا کسی چیز کو لازم پکڑنے کو کہتے ہیں۔ جب اگر ہم شرع میں دیکھیں، شرعی اصطلاح میں دیکھیں، تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے کسی محسوس جگہ، جو کہ محسوس جگہ کدھر ہوگی؟ مسجد میں، کسی محسوس جگہ ٹھہر جائے اور
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ جس طرح ہم نے سورۃ بقرہ کی 187 آیت کو تلاوت فرمایا شروع میں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک تو اعتکاف کا کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف کرو، اور ساتھ میں یہ بھی اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اعتکاف مسجد میں کرو، ساتھ ہی اسی آیت میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اعتکاف کے دوران مباشرت نہ کرو، حالانکہ پورا رمضان تمہارے لیے مباشرت جائز رکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیحین کی حدیث کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان النبی یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح صحیح الجامع کی روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مغرب و مشرق کے فاصلے سے اتنی کھلی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات نوٹ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف کر لے، ایک دن کا بھی اعتکاف کر لے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اعتکاف صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ آخری 10 دن میں ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے آخری 10 دن آپ اعتکاف نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، آپ کو جب موقع ملا، 23ویں روزے کو موقع ملا، 22ویں کو ملا، 21ویں کو مل گیا، 24ویں کو، 25ویں کو، یہاں تک کہ آخری ایک دن بھی آپ کو مل گیا تو آپ لوگ اس میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اعتکاف کر لیں، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ جہنم سے 3 خندقوں جتنی جو ہے وہ دوری بن جائے گی۔ اعتکاف شروع کرنے کا وقت کیا ہے؟ جو مسنون اعتکاف ہے جی، اس سے شروع کرنے سے پہلے تو سب سے پہلی چیز نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، دل میں ارادہ ہوتا ہے، وہ نیت ہو جاتی ہے۔ علماء اہل الحق کے مطابق اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور اس کا آغاز 20واں روزہ یعنی 20 رمضان کی شام، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، یعنی مغرب کے بعد انہوں نے لکھا نا، وہ غروب آفتاب کے ہوگا، مغرب کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان کی صبح کو اعتکاف میں ہوتے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بخاری شریف کی 2041 حدیث کے مطابق دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر، یعنی فجر کی نماز، ثم دخل معتکف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں تو تشریح اس طرح بنتی ہے کہ اعتکاف ہوگا تو 20ویں رمضان کے، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوگا اس میں مسجد میں داخل ہو جانا ہے، اور پھر مسجد میں ہی عبادت کرنی ہے فجر تک، یعنی 21ویں کی فجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو واپسی ہو گئی، انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کا کہ تمام لوگ واپس آ جائیں، تب تک ہم دوبارہ سے ایک تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اس چیز کو ذہن میں بٹھائیے، what is the purpose of your creation, what is the purpose of your creation۔ خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے جاننے والوں کو ضرور اس چیز کا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ہمیں کیا، اس ذات نے پیدا تو ہمیں کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آپ عمل کرو، کوئی بھی عمل کرو، چاہے وہ دنیاوی عمل ہوگا، چاہے وہ اخروی عمل ہوگا، کوئی بھی عمل ہوگا، چاہے وہ دین سے متعلق ہوگا، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہوگا، اس کو کرنا کیا ہے؟ احسن بنانا ہے۔
اس کو احسن بنانا ہے، اس کو بہترین بنانا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی کو بچے کو بچی کو والدین نے برتن دھونے پہ ہی لگا دیا نا، وہ اس میں اپنا 100% دے، کسی کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیا وہ اس میں اپنا 100% دے، اس میں بہترین سے بہترین کام کرے، کسی کو نماز پڑھنے کے لیے لگا دیا وہ نماز پڑھے، بہترین سے بہترین انداز میں پڑھے۔ یعنی کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہے، چاہے وہ آخرت کا کام ہے، چاہے وہ دین کا کام ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہے، کسی طرح کا بھی کام ہے، اس میں 100% دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ 100% دے، اور امتحان لے اللہ تعالیٰ کہ کون ہے تم میں سے ایسا جو کہ احسن عمل کرتا ہے۔ یہ ایک تھا سبق سورت ملک کا، جو کہ جہاں سے ملک کا آغاز ہو رہا ہے، دوسری آیت کے اندر ہی یہ سبق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور احسان ٹاپک بھی ہم نے آپ لوگوں کے سجیشن سے رکھا تھا۔ اعتکاف کو تھوڑا سا شروع سے کرتے ہوئے جی، اعتکاف کی آیت جو ہم نے پڑھی سورۃ بقرہ 187، اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں جی، اعتکاف اگر کوئی مرد بیٹھے گا یا عورت بیٹھے گی تو اس نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور اس میں مباشرت نہیں کرنی۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر مرد مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو، بیوی گھر میں اعتکاف بیٹھی ہو، تو مباشرت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، جس مباشرت سے منع کیا گیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اعتکاف چاہے مرد کا ہوگا چاہے عورت کا ہوگا، دونوں کا اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوگا، گھر میں کسی کا بھی اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیا کہ جب تک زندہ رہے آخری عشرے کا، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف جو ہے وہ چھوٹ گیا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف جو ہے وہ قضائی دی تھی، اگلے سال اس کی قضا کی تھی اور اگلے سال 20 دن رکھا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اس سے اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر باہر نکل کے اپنے ساتھ اعتکاف کرنے والوں کو بولا کہ اگلا عشرہ بھی اعتکاف کرو۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے 21، 23، 25، 29 راتوں میں رکھی ہوئی ہے اس کی تلاش کے لیے۔ یعنی اس سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ اور ہماری مسجد کے اندر، ہمارے ایک مسجد کے مرکز کے دادا جی مشہور ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو خوب نوازا ہے، خوب جو ہے مال و دولت والے بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو اس طرح سے، وہ میں پچھلے 3 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، پورا مہینہ وہ اعتکاف کرتے ہیں، پورا مہینہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، پہلے رمضان سے ہی۔ اور اس دفعہ بھی وہی دیکھ رہا تھا میں کہ پورا مہینہ ہی اعتکاف میں تھے۔ اعتکاف شروع ہونے کا وقت ہم نے یہ واضح بات کی کہ اعتکاف جو ہے 20ویں، یعنی 20ویں کی مغرب کے نماز کے وقت سے فجر کے وقت تک آپ لوگوں نے مسجد میں ہی رہنا ہے، مسجد میں ہی اپنی عبادت کرنی ہے۔ ہاں، عبادت کر کے جاگ کے رات گزار کے تھک گئے ہوں گے نا، تو اب فجر کے بعد باقاعدہ سے اپنے خیمے میں چلے جانا ہے اور اسی جگہ پہ پھر ٹہر جانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ہی آپ اپنا ریسٹ کریں گے اور وہ آپ کا اعتکاف شروع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اعتکاف ختم کب ہوگا؟ اعتکاف ختم ہوگا جی 29 یا 30 رمضان کی شام، جب بھی چاند نظر آ جائے۔ اگر تو 29 کو چاند نظر آ گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر خود بخود ہی مغرب کی نماز کے بعد، 30ویں کی مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے بنیادی مسائل اور شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، اعتکاف کہاں کیا جائے؟ وہی سورۃ بقرہ کی آیت 187 کے مطابق اعتکاف جو ہے مسجدوں میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی کی حدیث نمبر 2033 صحیح بخاری کی ہم دیکھیں تو اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو گھروں میں اعتکاف نہیں، اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی، اعتکاف کے دوران کن چیزوں کی اجازت ہے؟ اعتکاف میں کن چیزوں کی اجازت ہے؟ خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف میں جی کھانا پینا آپ کر سکتے ہیں، کسی طرح کا بھی کھانا پینا حلال اور طیب ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔
ضروری حاجات کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑے تو وہ بھی نکل سکتے ہیں، جیسے وضو کا بندوبست مسجد میں نہیں ہے، غسل کا بندوبست مسجد میں نہیں ہے، یا آپ کا کھانا مسجد میں نہیں بن رہا، باہر سے آنا ہے اور آ کے لا کے آپ کو دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، تب بھی آپ خود مسجد سے نکل سکتے ہیں ان جائز صورتوں کی وجہ سے، اور یہ جائز ہے اعتکاف میں۔ ہاں، کوئی مختصر گفتگو کی جا سکتی ہے، جیسے مثلا کسی سے پوچھا نہ، یار میری ادھر مسواک پڑی تھی اب نظر نہیں آ رہی، اس طرح کی مختصر گفتگو، یا کتنا وقت رہ گیا نماز میں، یا اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو بہت ہی مختصر ہو، زیادہ نہیں۔ ہاں، دینی علم سیکھا بھی جا سکتا ہے اور سکھایا بھی جا سکتا ہے، اس میں پھر گفتگو مختصر نہیں رہتی، اس میں لمبی ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک باب بھی کسی کو، کوئی ایک آیت بھی، کوئی ایک حدیث بھی سکھانی ہے تب بھی گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، اگر سیکھنی ہے تب بھی لمبی گفتگو ہو جاتی ہے۔ اب کیا دینی علم ہی سیکھتے رہنا یا سکھاتے رہنا؟ نہیں، بلکہ زیادہ تر وقت عبادات میں گزارنا ہے۔ عبادات کون سی ہو سکتی ہے؟ ذکر ہو سکتا ہے، دعا ہو سکتی ہے، تلاوت قرآن مجید ہو سکتا ہے، اور نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، اور ان میں زیادہ وقت گزارنا افضل ہے۔ اچھا، اعتکاف کے دوران کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے جو کہ آپ کا اعتکاف ختم بھی کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے جی، غیر ضروری باتیں اور دنیاوی مشاغل۔ غیر ضروری باتوں میں مثلا کیا آ جائے کہ ایویں ہی وہ دیکھے ہی انہیں کیویں دے کپڑے پائے نے، وہ دیکھو کی شکل بنا کے آ گیا اعتکاف میں، دیکھے ہی انہوں ان چنگا بھلا رہندا ہون کی بن گیا۔ یہ غیر ضروری باتیں ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ ہاں، دنیاوی مشاغل، پوچھنے لگ جاؤ اس سے تو گڈی کیڑی رکھی، یار جے تے ایدی جگہ فلانی رکھ لیندے وہ نہیں سی صحیح، میں تے ٹیوٹا رکھی یہ تنگ ہی آ گیا، کدی مٹسو بشی ہوندی نا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا دنیاوی، یہ منع ہے اعتکاف میں، 100% منع ہے۔ جی مجھے بریانی پسند ہے، تجھے کیا پسند ہے، یہ چیزیں منع ہے۔ اسی طرح پھر خرید و فروخت، مثلا ہم آفس جا رہے تھے، کوئی اپنے کام کر رہے تھے، پہلے 2 اشروں میں پورے نہیں ہوئے، مارکیٹ کے کام پورے نہیں ہوئے، ہم بیٹھے تو آخری اشرے میں اعتکاف پہ ہیں، موبائل پہ ساتھ میں ڈیلیں بھی کھڑکا رہے ہوں، اور فلانے دا مال اتھو چوک لیں فلانی جگہ دے دی، فلانے دا اتھو چوک لیں فلانی جگہ دے دی، یہ بالکل منع ہے۔ دوسرا، سورۃ بقرہ کی آیت کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے بیوی سے مباشرت سے منع کر دیا، اعتکاف کے دوران سادگی اختیار کرنی ہے، دنیاوی باتوں سے بچنا ہے، سادہ جے نظر آؤ، یہ بہت شوق نہیں، اعتکاف میں سادگی ہو۔ پھر ہے جی بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا، مثلا کوئی فوتگی ہوگی ہے، جنازے پہ جانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جنازہ تو کفایہ ہے، فرض کفایہ، آپ کا جانا ضروری تو نہیں ہے، تو نہ جاؤ۔ کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنے جانا ضروری تو نہیں، بعد میں کر لینا، نہ جاؤ، آپ کی ضرورت سے متعلق تو نہیں نا۔ ہاں، جو چیز آپ کی ضرورت سے متعلق ہے اس کی وجہ سے اگر مسجد سے باہر جانا پڑے تو جا سکتے ہو، ادروائز نہیں۔ پھر بات وہی جو پہلے شروع کی تھی، موبائل یا دنیاوی باتوں میں مشغول رہنا، فضول گفتگو کرتے رہنا اور کہہ کے لگاتے رہنا، کاروباری معاملات میں مشغول رہنا۔ اب ہے جی بدعتی امور کون سے ہیں جو کہ عمومی طور کے اوپر بدعت بن چکے ہوئے ہیں، اعتکاف کا حصہ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، جیسے مثلا گھر میں اعتکاف بیٹھنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ کیسے بدعت ہے؟ جب واضح طور پہ حدیث بھی آ گئی، قرآن کی آیت بھی آ گئی کہ اعتکاف مسجدوں میں ہوگا، تو پھر اب اگر دین کا حصہ نا، عبادت ہے نا اعتکاف، اس کو اگر گھر میں بیٹھیں گے تو یہ بدعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی بغیر عبادت کی نیت کے محض رسمی طور پہ اعتکاف پہ بیٹھ جانا۔ کیسے؟ نیت کوئی نہیں، پلان کوئی نہیں کہ میں اعتکاف پہ بیٹھ کے یہ والی عبادت کروں گا، میں توبۃ النصوح کروں گا، میں یہ ذکر کروں گا، میں اللہ سے اپنی یہ دعائیں منوا کے نکلوں گا، میں اپنی مغفرت کروا کے نکلوں گا، کوئی پلان نہیں ہے، صرف یہی ہے تو بھی بیٹھ رہے ہیں اس دفعہ اعتکاف، اچھا چل میں بھی بیٹھ جانا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس انداز میں یہ ایک رسمی طور پہ اعتکاف کرنا، یہ بھی ایک بدعت ہے، کیونکہ عبادت ہے نا اعتکاف، تو یہ بھی ایک بدعت ہے۔ پھر ہے جی اعتکاف بیٹھنے اور ختم کرنے کے موقع کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر لینا، جی پھول نشاور ہو رہے ہیں، جی پھر اعتکاف ختم ہو گیا، جی لوگ آ رہے ہیں، مبارکبادیں دینے آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران بیٹھ کے کسی خاص وظیفے کو ہی
پکڑ لینا اور اسی وظیفے کے اوپر بیٹھ جانا. اے منو میرے بابا جی نے یہ وظیفہ دسیا سی, اے وظیفہ کرے اعتکاف وچ تیرا اعتکاف بڑا ودیا رہے گا, اس وظیفے کو پکڑ کے بیٹھ جانا, یہ بھی جو ہے وہ بدعت ہے. حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی تحسیس بالکل بھی ثابت نہیں, کوئی ایسی محسوس چیز ثابت نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی کریں گے جو کہ عبادت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی. اچھا, کون سے ایسے کام ہیں جی جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ ہی جاتا ہے, ختم, فنش, اب اعتکاف باقی بچا ہی نہیں؟ ٹھیک ہے, وہ ہے جی عورت کا حیض یا نفاس کا آ جانا. تو اسی لیے جب عورتوں کو اعتکاف بیٹھنا ہے نا, وہ پہلے تو اپنی کیلکولیشن ہر ایک کو پتا ہوتی ہے, اس حساب سے دیکھ کے اعتکاف بیٹھے. اگر اس وجہ سے پھر بھی بیٹھنا ہے, ان کی نیت نہیں ہے, لیٹ بیٹھ سکتی ہیں تو لیٹ بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. اور اگر بیٹھ گئی اور پھر بھی اسی نیت سے بیٹھ گئی کہ چلو ہم بیٹھ جاتی ہیں, 1 دن ملے گا, 2 دن ملے گا, 3 دن ملے گا, اتنا ثواب ملے گا, بعد میں جب ہمیں حیض یا نفاس ہوگا ہم اٹھ جائیں گے اعتکاف سے, تو یہ چیز ہے. اچھا, اس میں پھر یہ ہے, ہاں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف کرتی تھی, لیکن جب انہیں حیض آ جاتا تو وہ اعتکاف چھوڑ دیتی اور اپنے گھروں کو چلی جاتی. بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تیسرا ہے جی عمل توڑنے والا, کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نکل جانا, اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. پھر ہے جی اعتکاف میں تو بیٹھے ہیں جی, روزہ توڑ دینے ہیں, نہیں رکھا جا رہا, پورا نہیں ہو رہا. حالانکہ اعتکاف کے لیے تو روزہ شرط ہے, رمضان میں اعتکاف رکھا گیا نا, آخری عشرے میں روزہ شرط ہے. اگر روزہ نہیں رکھنا تو پھر اعتکاف بھی نہیں ہے. بیوی سے مباشرت کرنا یا شہوت کے ساتھ بیوی کو چھو لینا اور چھونے کے نتیجے میں انزال ہو جانا, جان بوجھ کر کھانا یا شہوت سے جان بوجھ کر چھونا, پاگل ہو جانا یا طویل بے ہوشی ہو جانا, اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. مثلا کوئی بندہ بیمار ہو گیا, بے ہوش ہو گیا, اتنا بے ہوش ہو گیا ہے کہ مثلا اگر تو اتنا ہے نا بے ہوش کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہے, اس کا مطلب ہے وہ ریسٹ میں ہے, پھر ہوش آ گیا. اگر اس کی بے ہوشی بڑھتی جا رہی ہے تو اب اس کا اعتکاف ختم ہو گیا, وہ اپنے شعور میں باقی نہیں رہا. علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیاوی معاملات سے کٹ کر مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے. یعنی دنیا کے باقی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ جی امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا, پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کر دیا, افغانستان نے بلوچستان پہ حملہ کر دیا, کسی چیز کی کوئی خبر نہیں کہ ہمارے محلے میں فلاں فوت ہو گیا, ہمارے محلے میں فلاں مہمان آیا تھا, مسجد میں آج یہ ہو رہا ہے, کل وہ ہوگا. یہ ساری چیزیں یعنی چھوڑ دیں. اعتکاف آپ نے دنیا سے کٹ کے جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کرنا ہے. اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ایسی سنت ہوتی ہے کہ جس کی تاکید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ رمضان کے بعد منیمم کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ آپ 5 نمازیں نہیں چھوڑیں گے. اس میں نے فجر کی 4 رکعتیں بولی تھی, ظہر کی میں نے 4 بولی, عصر کی 4 بولی, مغرب کی 3 بولی, عشاء کی 4 بولی, فجر کی تو 2 ہوتی ہیں, فرض 4 کیوں بولی؟ کیونکہ فجر کی جو 2 سنتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے موقدہ ان کو قرار دے دیا, بہت زیادہ اس کی تاکید کی. دنیا و مافیہ میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ 2 رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقدہ قرار دیا, اس لیے ان کو نہیں چھوڑنا, اپنی روٹین کا حصہ ہی رکھنا ہے. تو ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف سنت موقدہ ہے. ہر صاحب استطاعت, جس کی استطاعت ہو وہ اس کا اہتمام کرے اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے. مقصد کیا بتایا؟ وہ لیلۃ القدر کی تلاش کرے اور اس کی برکات کو حاصل کرے. خلاصہ کرتے ہیں جی اپنے اعتکاف کے ٹاپک کا. اعتکاف کا آغاز کب ہوگا جی؟ 20 رمضان کی مغرب کی مسجد میں داخل ہو جائے گا. اختتام کب ہوگا؟ 29 کو چاند دیکھنے پر یا 30 کی مغرب کے بعد. مسنون اعتکاف کیا ہے جی؟ جو آخری عشرہ کا پورے 10 دن کا ہوگا وہ سنت اعتکاف ہوگا. اس کے علاوہ باقی جتنا بھی میسر آ جائے وہ نفلی اعتکاف
ہوگا۔ اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں جی؟ مسجد میں ہونا چاہیے، غیر ضروری باتوں سے بچنا چاہیے، اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھنا چاہیے۔ اعتکاف تقوی، روحانی پاکیزگی اور قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے جس کی استطاعت ہو۔ استطاعت میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں، ہر کوئی اپنا وہ دیکھتا ہی ہے، لیکن قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ پھر ہے جی اللہ سے دعا کرتے ہیں اینڈ میں کہ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آسانی والا معاملہ فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم ہر سال اعتکاف کر سکیں۔ اور بہت سے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے ممبرز میں بھی ایسے ہیں جو ہر سال اعتکاف کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے بھی اس دفعہ نیت بنائی ہے، انشاءاللہ اعتکاف کروں گا، اور یہ اگلی جمعے کو یا کل، میرا تو خیال ہے کل کر لیتے ہیں۔ جمعے کو ایک بھاگم بھاگ والا سسٹم ہوگا، اس دن اعتکاف بیٹھنا ہے۔ جمعے کی بجائے ہم کلاس کل کر لیں، اس میں جتنے موجود ہیں کسی کو اعتراض ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے، اس کے بعد پھر ہم آگے اپنی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل کر لیں، صحیح۔ اعتراض کے لیے تو خیر ابھی کوئی نہیں، کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تو ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جو ہم نے اپنا قیامت کا دن رکھا تھا نا، جمعے والے دن کا جو کلاس تھی وہ ہم کل کر لیں گے، لیکن ایڈوانس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں۔ ریکویسٹ اس چیز کی کرتا ہوں کہ کل آؤ گے، کل آؤ گے، چلیں کل کرتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے کہ آپ لوگوں سے معذرت اور ریکویسٹ یہ ہے، بہت اہم ٹاپک ہے جی قیامت کا دن، بہت اہم ٹاپک ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو جان ملی ہو اور وہ قیامت کے دن کا انکار کر سکے۔ انڈیویجول قیامت کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی قیامت کا انکار تو کافی ساروں نے کیا ہوا ہے، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، تو ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ اور معذرت اس چیز کی کہ ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ کا ہو جائے، تو اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اس رمضان کا میری طرف سے انشاءاللہ یہ آخری درس ہوگا، ڈاکٹر صاحب اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کہ کوئی بھی جو ہے وہ کر دے، اپنے کسی کو مس نہ کروائے، اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، دوست احباب کو، جس کو شامل کر سکتے ہیں اس کو شامل کریں، تاکہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس میں تمام لوگ شامل ہوئے۔ اصل محنت تو آپ کی ہوگی کل، ٹھیک ہے، کل پیپر بھی نہیں، میرا پیپر ہاں، اچھا صحیح، چلیں جی اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ کل 5:30 کر لیں پھر، ہاں یہ 5:30 کا بتا دیں جی، 5:30 کا تو کسی کو اعتراض نہیں ہے اگر ہم 5:30 ہی کر لیں۔ اس میں یہ ہے نا کہ افطاری کے فوراً بعد آپ لوگ نماز پڑھ کے جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں جی۔ اس حوالے سے بھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو بتا دیں، باقی انشاءاللہ کل جو ہے وہ 5:30 اس کو کر لیتے ہیں۔ یعنی اعتراض آ گیا جی ایک 5:30 والا۔ افطاری کے فوراً بعد تو خیر ممکن نہیں ہے، وہ تو ظاہری بات ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے پھر نماز کے بعد 5:30 تو ممکن ہے۔ 5:30 اس طرح ممکن ہے نا، 5:10 پہ آج کل نماز ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھ کے 5:30 تک فری ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس کو ہم 5:30 بجے کر لیں گے انشاءاللہ جی۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو، کیونکہ دوبارہ ہم نے جوائن کیا ہے، ٹائم ہمارے پاس کافی ہے، تو وہ کر لیں جی۔ عامر بھائی یہ اعتراض کے لیے ہے یا سوال کے لیے ہے ہاتھ؟ مائک یہ آن ہو رہے سوال کے ہیں؟ لیے ہوتا ہے، ہاں ہو رہے ہیں، اس میں ایک ہو اعتکاف کے حوالے سے آپ نے پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کا روزہ ایک منٹ معذرت نہیں کے ساتھ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سا مائک نزدیک کریں۔ اعتکاف کے حوالے سے آپ نے ایک پوائنٹ روزہ
ना होने की वजह से हाँ, के खत्म होने की आपने बात की है, लेकिन कई दफा बंदों के साथ शरई उज़र हो जाता है, लाइक बीमार हो जाना, तो उस सूरत में तो वो रोजा रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी हलवत में वो रह सकते हैं। तो ये चीज हाँ। इस पे ज्यादा रोशनी डालिएगा। सही, ठीक हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका ग्रुप में भी जो है वो तफसीली कर देते हैं बयान। उसमें फिर ये है ना कि जो मसनून एतकाफ है ना आखिरी 10 अशरे का, उसमें ब्रेक आ जाएगी। तो जब ब्रेक आएगी तो वो एतकाफ तो रहेगा, नफली एतकाफ की उसकी हो जाएगी, तो वो मसनून वाला नहीं रहेगा। बहरहाल इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ वो शेयर कर देते हैं। इसमें ये है कि एक दफ़ा कोई उसकी मुझे ऑथेंटिसिटी मिली नहीं थी, इसलिए मैंने आपको शेयर नहीं किया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी की तीमारदारी के लिए चले गए थे, यानी इत्काफ तोड़ दिया था। तो इस हवाले से तो देख लेते हैं। बाकी ये है कि उलमा का फतवा तो यही है कि रोजे के साथ ही इत्काफ होता है, लेकिन उसमें जाहिर बात है जिस तरह एक्सेप्शंस होती हैं, एक बंदा है ही बीमार हो गया लेकिन उसकी बीमारी इस नोयत की नहीं है कि वो बेहोशी तक पहुंचे, तो फिर देखते हैं जी इस पे इंशाल्लाह और वर्किंग करते हैं, फिर बात करते हैं जी। इसके अलावा किसी और का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल जो है ना पहले टॉपिक के मुतल्लिक है। उसमें ये जी है जी कि अगर कोई आपके साथ एहसान करता है, किसी तरह का भी जी हो सकता है, जी माली भी हो सकता है, किसी काम के हवाले से भी हो सकता है, तो क्या जी। जरूरी है कि उसका बदला चुकाया जाए, यानी कि उसके साथ नेकी की नहीं जाए या नहीं एहसान किया जाए? नहीं वो जो सूरत नहीं, रहमान की आयत है। ये जरूरी नहीं है। मैं सूरत रहमान की आयत दोबारा से मैं खोलता हूँ, उसको हम दोबारा से देखते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे जरूरी नहीं है। ये देखें, ये आयत है जी, हल जजाऊ, क्या जजा है एहसान की? क्या जजा है एहसान की? इल्लल एहसान, मगर एहसान। तो ये जजा देनी किसने है? जजा अल्लाह ताला ने देनी है। दुनिया में जजा दे, आखिरत में जजा दे, अल्लाह ताला दोनों जगह पे जजा दे सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और देगा भी दोनों जगह के ऊपर। और इसमें ये किसी जगह पे ये नहीं है कि जो एहसान करेगा दूसरे ने उसके बदले में एहसान करना ही करना है, ये नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला ने अंदाज ये अपनाया कि यकीन दिलाने के लिए कि एहसान का बदला एहसान के अलावा और कुछ भी नहीं होता। हाँ, एहसान करने वाला ये कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं तो एहसान किया ते ये बदले च मेरा एहसान ही नहीं मान रहा। ਇਹਦਾ मतलब है हमने इसके एहसान हासिल करने के लिए ये एहसान नेकी की थी ना, हमने अपने लिए नहीं की थी। हालांकि एहसान की जो तारीफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ना, वो वाज़ेह तौर पे ये फरमाई कि एहसान करते हुए हमारे ज़हन में यही होना चाहिए कि मैं अल्लाह नू देख रहा, अल्लाह के करीब हो रहा। तो अगर मैं अल्लाह के करीब नहीं हो पा रहा तो कम अज कम इतना यकीन तो हो कि अल्लाह के लिए कर रहा हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये तारीफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो इससे पता यही चलता है कि जरूरी नहीं है कि हमने किसी के साथ एहसान किया और वो हमारे साथ एहसान करे। वो करे बहुत अच्छा, अगर वो नहीं करेगा तो ना हमें गिला होना चाहिए, उसका मामला अल्लाह के साथ है। इसका ये मतलब बनता है, ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इसकी तफसील भी जो है वो मुख्तलिफ उलमा की आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर तो मकतबा शामला इंस्टॉल की हुई है आप लोगों ने मोबाइल पे, उसमें सूरत रहमान की 60 में जाके आप 10-12 तफसीरें हैं, उसमें हर तफसीर को बारी बारी पढ़ के तो एक नतीजा उससे निकाल सकते हैं, जो कि नतीजा यही निकला है कि ये इस्तफहामिया अंदाज सिर्फ ये है कि यकीन दिलाया जाए कि अगर आप एहसान करोगे ना तो आपके साथ एहसान ही होगा। जरूरी नहीं कि जिसके साथ आपने किया वही आपके साथ एहसान करे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला आपका बदला एहसान के बदले में एहसान ही देगा। तो ये चीज है। और जो जैसे हमारे पंजाबी में भी कहते हैं ना, चंगा कर चंगा ही होवेगा। वो एक और भी कहते हैं, भैड़िया नाल भैड़ा ही होंदा, वो इस तरह का। और इसमें ये गारंटी अच्छा नहीं है कि वो अच्छा, करे ही इसका करे। मतलब ये है कि
آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا احسان واپس لوٹانا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ کی یعنی ذمہ داری نہیں ہے نا. اپنے مثلا آپ کوئی پہ مالی، بوجھ نہ سمجھے بندہ. ہاں بوجھ نہ سمجھے، بالکل نہ سمجھے. اس کے لیے احسان یہی ہے نا، جزاک اللہ آپ نے کہہ دیا، یہ احسان ہو گیا. تو جزاک اللہ کہنا بھی احسان ہے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں، ہم احسان لوٹا ہی نہیں سکتے. صرف ہم کس انداز میں لوٹاتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جسٹ ہم اس طرح اتارتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں اتارنے کے لیے. ہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ یہ کہا کہ میرے اوپر جس نے بھی احسان کیے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ سب کے احسان اتار سکوں، لیکن ابو بکر کے نہیں اتار سکا، وہ قیامت والے دن اللہ ہی اتارے گا. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احسان کرنا ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس میں ہو کہ وہ بدلے میں احسان اتار ہی دے. احسان اتارے گا اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ. کیونکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ مال احسان کیا، یا ہمارے ساتھ کسی نے مال احسان کیا، اب ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم واپس اس کا مال احسان کر سکیں، تو پھر تو یہ ہمارا نہیں نہ اترے گا. تو اس کے لیے پھر جزاک اللہ خیر کافی ہے. ایک سوال آیا، آپ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا ہوگا، میں پڑھتا ہوں. اعتکاف کے لیے مسجد میں کب جانا ہے؟ مغرب سے فجر کے درمیان کبھی بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا، ایسا ہے کہ اعتکاف کے لیے آپ کی فرسٹ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے آپ مسجد میں فائنلی موجود ہوں. اب آپ نے مسجد سے نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے مسجد میں ہی رہنا ہے، مسجد میں رہنا ہے، مسجد میں ہی آپ کی افطاری ہوگی، مسجد میں ہی پھر آپ ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، عبادات کریں گے، قیام اللیل کریں گے، جو بھی عبادات کی ایکٹیویٹی ہے، رات جاگنی ہے عبادات کرتے ہوئے، مسجد میں ہی کریں گے. مسجد میں ہی فجر کی نماز ادا کریں گے. نماز ادا کرنے کے بعد پھر جو آپ نے اپنے لیے خیمہ بنایا ہوگا، اس خیمے میں آپ نماز کے بعد داخل ہو جائیں گے. اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو پھر آپ کا کام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ ریسٹ کریں گے، پچھلی رات کی آپ اپنی تھکاوٹ کو اتاریں گے تاکہ آگے تازہ دم ہوگے دوبارہ سے عبادت میں مشغول ہو سکیں. یہ طریقہ ہے. ہاں اگر آپ پھر بھی اس سے پہلے بھی خیمے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو داخل ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جو کہ ہمیں حدیث بھی ہم نے پڑھی، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جو ہمیں علماء نے تعلیم دی وہ یہی ہے. ہاں ایک جواز یہ موجود ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے 20ویں کی مغرب کے وقت اعتکاف میں نہیں جا سکے تو اس حدیث کے تحت آپ فجر کے بعد اعتکاف کے لیے جا سکتے ہیں، اعتکاف کر سکتے ہیں. جی اور اس حوالے سے کسی کا؟ بس پھر میرا خیال ہے ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کا پہلے ہی آج ایکسٹرا ٹائم لیا ہوا ہے، تو کل انشاءاللہ ہوگی کلاس، اور بہت اہم ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح وہ حنزلہ نے بولا جی محنت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے تو بندہ پھر چاہتا ہے کہ اس محنت کا حاصل مصول بھی کچھ ہو. تو اس کے لیے کوشش کیجیے گا کہ شوق و ذوق سے خود بھی آئیں اور دوسروں کو بلائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک سوال، ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.